بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ سٹوری سینٹر۔ نئی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل فاطمہ سٹوری سینٹر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ ہمارا گھر ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا۔ پورے گاؤں میں 9-10 مکان تھے جو سب کچے اور مٹی گارے سے بنے ہوئے تھے۔ سب لوگوں کا روزگار کھیتی باڑی سے تھا۔ سال بھر کا خرچہ نکل آتا تھا، لیکن ہماری زمین اتنی زیادہ نہ تھی کہ سال بھر کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میری عمر اس وقت کوئی 3 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ والد چونکہ کوئی دوسرا کام کرنا نہ جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ساتھ والے بڑے گاؤں میں جا کر کوئی کام کیا جائے۔ والد نے زمین اپنے ایک رشتہ دار کے سپرد کی۔ والدہ نے گھر کے استعمال کا سامان سمیٹا، گھر کو تالا لگا کر دوسرے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ 2-3 ماہ بعد واپس آ کر اپنے گھر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ بڑے گاؤں میں ایک بازار تھا کہ ہر دکان کے سامنے ایک 4 فٹ چوڑا لکڑی کا بنا پلیٹ فارم تھا۔ جن لوگوں کے پاس کوئی دکان نہ ہوتی تھی وہ اپنا کاروبار دکان کے آگے اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر کیا کرتے تھے۔ ہر دکاندار ان سے ماہوار کرایہ لے لیا کرتا تھا۔ ہمارے والد کو جو دکان کے سامنے پلیٹ فارم خالی ملا وہ ایک سونے کے زیورات بنانے والے کی دکان تھی۔ لوگ دکاندار کو شاہ جی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ ہمارے والد ساتھ والے چھوٹے سے گاؤں سے کاروبار کے لیے آئے ہیں تو اس نے والد سے کوئی کرایہ نہ لیا اور کام کرنے کی اجازت دے دی۔ اس بڑے گاؤں میں ایک اسکول بھی تھا جو کہ مڈل تک تھا۔ ان دنوں اسکول کے بچوں کو کتابوں پر جلد بنوانے کا بہت شوق ہوا کرتا تھا، چنانچہ والد نے جلد سازی کا کام شروع کر دیا۔ جب میری عمر 5 سال کی ہوئی تو مجھے اسکول میں داخل کرا دیا گیا، جہاں سے میں نے مڈل پاس کیا۔ آگے پڑھنے کے لیے والد سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہائی اسکول 15 میل کے فاصلے پر ہے۔ 9ویں اور 10ویں کلاس کی فیس 1 روپیہ ماہوار ہے جو کہ میں نہ دے سکوں گا۔ مجھے انہوں نے مشورہ دیا کہ میں جلد سازی کا کام ان سے سیکھ لوں اور پھر یہ کاروبار ان سے سنبھال لوں۔ چنانچہ میں نے ان سے کام سیکھنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے جب میں ابھی اسکول نہ گیا تھا میں دیکھا کرتا تھا کہ ایک آدمی اکثر ان کے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھا۔ جب سے کام سنبھالا تو وہ میرے پاس بھی اکثر اوقات آیا کرتا تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ وہ اس دنیا میں اکیلا ہے۔ 2-4 آنے کی مزدوری اس کو مل جایا کرتی ہے جس سے اس کی گزر اوقات ہو جاتی ہے۔ اس نے بتایا کہ میں چونکہ اپنے والدین کی ایک ہی اولاد تھا، ان کے بیجا لاڈ پیار نے مجھے بگاڑ دیا۔ اس کا احساس مجھے ان کے دنیا سے جانے کے بعد ہوا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ شادی کر لے، اسی طرح اس پر ذمہ داری آ جائے گی اور کوئی نہ کوئی کام کرنے لگ جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ ان حالات میں مجھے اپنی لڑکی کون دے گا؟ پھر ایک دن وہ بڑا خوش میرے پاس آیا کہ فلاں آدمی نے مجھے اپنی لڑکی سے شادی کے لیے قبول کر لیا ہے۔ چند روز تو وہ بہت خوش رہا، پھر اس کا منہ لٹک گیا۔ کہنے لگا کہ لڑکی کی ماں نے ایک شرط لگا دی ہے کہ شادی سے پہلے میں ان کی لڑکی کے لیے سونے کا کوئی چھوٹا سا زیور بنا کر دوں۔ خدا کر کے ایک موقع آیا تھا، وہ بھی جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ خدا کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا۔ میں نے اپنی طرف سے کوششیں شروع کر دی۔ آخر میں شاہ جی سے، جن کی دکان کے سامنے بیٹھ کر اپنا کام کرتا تھا، ان سے مدد لینے کے لیے سوچا، کیونکہ وہ خود سونے کا کاروبار کرتے تھے۔ میں نے ان کی منت سماجت کی۔ اس نے کہا کہ چھوٹے سے چھوٹا زیور ایک انگوٹھی ہو سکتی ہے کہ وہ بھی تقریباً 8 روپے میں بنے گی، کیونکہ سونا اس وقت 22 روپے تولہ ملتا تھا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ جو ہی میرے پاس یہ رقم اکٹھی ہوگی میں ادا کر دوں گا۔ شاہ جی بہت نیک آدمی تھے۔ وہ میرے والد کو بھی جانتے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک سونے کی 2 یا 3 ماشے کی انگوٹھی نکال کر اسے پالش کیا، پھر اسے ڈبیا میں بند کر کے مجھے دے دی۔ 2 دن بعد جب محمدین میرے پاس آیا تو وہ نا امید ہو چکا تھا۔ جب میں نے اسے انگوٹھی والی ڈبیا دی تو وہ بہت خوش ہوا اور مجھے اور شاہ جی کو دعائیں دینے لگا اور انگوٹھی لڑکی کی ماں کو دینے چلا گیا۔
ایک روز بعد میری والدہ نے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ مکان کا کرایہ نہیں دے سکتے تھے جبکہ اپنا مکان خالی پڑا تھا۔ میں نے شاہ جی کو رنجیدہ دل سے یہ خبر سنائی اور اپنے گاؤں کا پتہ بھی لکھوا دیا کہ کہیں کہ میں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ چنانچہ میں والدہ کے ساتھ اپنے گاؤں چلا گیا اور والدہ نے گاؤں کے ایک زمیندار گھرانے میں ملازمت کر لی۔ زمیندار کی بیوی نے زمیندار کو کہہ کر ساتھ والے گاؤں کے اسکول میں مجھے داخل کرا دیا جہاں 10 جماعتوں تک تعلیم کا بندوبست تھا۔ 2 سال بعد میں نے میٹرک کر لیا اور پٹواری کے امتحان کی تیاری شروع کر دی۔ پٹواری کے امتحان میں پاس ہو گیا۔ اب تجربے کا مسئلہ تھا۔ میں نے ایک پٹواری سے بات کی تو وہ راضی تو ہو گیا لیکن کہنے لگا کہ میں تمہیں دوں گا کچھ نہیں، صرف کام سکھا دوں گا۔ 1 سال تک میں کام سیکھتا رہا۔ اس کے بعد پھر ایک امتحان تجربے کا ہوا جس میں اچھی پوزیشن سے کامیاب ہو گیا۔ ان دنوں مڈل پاس بھی پٹواری لگ جایا کرتے تھے۔ میں تو میٹرک پاس تھا، چنانچہ مجھے پٹواری کی ملازمت مل گئی۔ 15-16 سال بعد میری پوسٹنگ شہر میں تحصیلدار کے دفتر میں ہو گئی۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ اپنا علاقہ تو دیکھ لوں۔ میں اس گاؤں میں چلا گیا جہاں میں جلد سازی کا کام کرتا تھا۔ میں وہاں گھوم رہا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ میں گزشتہ 20 سال سے تمہاری تلاش میں تھا، کہاں گم ہو گئے تھے؟ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، کون ہو تم، کیا چاہتے ہو؟ وہ مجھے کہنے لگا تم رشید باؤ ہو؟ میں نے کہا ہاں میں رشید ہوں۔ تم کون ہو؟ کہنے لگا مجھے نہیں پہچانتے، میں محمد دین ہوں۔ جب تم جلدیں چڑھایا کرتے تھے تو میں تمہارے پاس آیا کرتا تھا۔ پھر مجھے یاد آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں انگوٹھی کی قیمت ادا کرنے کے لیے تمہیں تلاش کرتا رہا۔ جب تم نہیں ملے تو میں نے شاہ جی کو 8 روپے ادا کر دیے تھے۔ میرے ساتھ گھر آؤ۔ اس کے گھر ایک نوجوان تھا۔ اس سے ملاقات کروائی۔ کہنے لگا یہ میرا بیٹا ہے، یہ وکیل بن گیا ہے اور آج کل ٹریننگ لے رہا ہے۔ مجھے کہنے لگا باؤ رشید، یہ سب تمہاری مہربانی کا پھل ہے، ورنہ میں تو بیکار تھا۔ نہ تم انگوٹھی شاہ جی سے لے کر دیتے، نہ میری شادی ہوتی اور میں بیکار زندگی گزار رہا ہوتا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔